السلام علیکم پیارے بچوں۔ آج ہم آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ ہے کشمیر کے دلکش باغات۔ کشمیر کے دلکش باغات کلاس 7 ہے اور سبجیکٹ ہمارا اردو ہے۔ یہ سبق جو ہے یہ کشمیر کے باغات کے بارے میں ہے۔ دو دوست کی کہانی ہے۔ یہ دو دوستوں کی کہانی، ایک کا نام نوید ہے اور دوسرے کا نام یاور حیات ہے۔ یاور حیات اپنے دوست نوید کو خط لکھتے ہیں اور اس خط میں کشمیر کے دلکش باغات کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں۔ تو نوید جو ہے یہ بمبئی میں رہتا ہے اور یاور حیات قاضی گنڈ سے اس کو ایک خط لکھتا ہے۔ اس میں کشمیر کی خوبصورت جگہوں کا ذکر کرتا ہے جن میں مغل باغات ہیں اور بھی بہت سی جگہوں کا نام لیا گیا ہے۔ مغل بادشاہ جو تھے وہ ترکستان اور ایران سے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھ بہت سی چیزیں لائی تھی جن میں سب سے زیادہ ان کا ہنر جو ہے وہ اپنے ساتھ لائے اور کشمیر میں آ کر انہوں نے اپنے ہنر کا مظاہرہ کیا۔ کچھ باغات بنائے اور کچھ عمارتیں بنائی، جیسے نشاط باغ ہے، شالیمار باغ ہے۔ جن جگہوں کا انہوں نے انتخاب کیا وہ جگہ بڑی خوبصورت تھی۔ مغلوں کا ذوق جمال مشہور ہے، جیسے تاج محل، لال قلعہ، فتح پور سیکری، ایسی اور بھی بہت سی جگہ ہیں۔ انہوں نے جو باغ تعمیر کیے وہ ایسی جگہوں پہ کیے کہ مغلوں کے حسن انتخاب کی داد دینا پڑتی ہے۔ یہاں کے مغل باغات عام طور پر پہاڑوں کے دامن میں ہیں۔ شالیمار باغ ہے، نشاط باغ ہے، چشمہ شاہی ہے، قلعہ ہری پربت ہے اور بھی جگہ ہیں۔ شالیمار باغ دراصل میں بہت پرانا باغ ہے جس کی بنیاد مغل بادشاہ جہانگیر نے 1619 میں ڈالی اور بعد میں شاہجہاں کے دور میں اس کو جا کے وسعت ملی، تو یہ باغ اور بھی دلکش ہونے لگا۔ شالیمار باغ سے کچھ ہی فاصلے پر نشاط باغ ہے جو مغل دور حکومت کی ایک اور یادگار ہے۔ یہ باغ نور جہاں کے بھائی آصف خان نے 1634 میں بنوایا۔ روایت کے مطابق اس کے 12 طبقے ہیں۔ اور لیکن آج موجودہ دور میں یہ 10 طبقوں پر مشتمل ہے
باغ کے بیچوں بیچ ایک تالاب ہے جس سے 3 فٹ چوڑائی نہر نکلتی ہے۔ تو نشاط باغ کے بالائی طبقے میں ایک برادری ہے۔ برادری ہو گیا 12 دروازوں والی جگہ، جہاں سے باغ کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں سے باغ کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ایک اور دلکش جگہ جیسے چشمہ شاہی جھیل ڈل کے دائیں کنارے پر 2 کلومیٹر زبروان پہاڑی کی گود میں واقع ہے۔ یہ باغ شاہجہاں کے دور میں مغل گورنر علی مردان خان نے 1634 میں بنوایا۔ چشمہ شاہی کے پاس ہی دارالشکوہ کا بنوایا ہوا پری محل بھی ہے۔ پری محل کی تعمیر دارالشکوہ نے اپنے ایک استاد آخوند ملا شاہ کے لیے علم نجوم کا ایک سکول کی حیثیت سے کی تھی، جہاں وہ ستاروں کی گردش کا مشاہدہ کرتا تھا، جہاں سے وہ ستاروں کی گردش کا مظاہرہ کرتا تھا۔ تو سری نگر سے 25 کلومیٹر دور اننت ناگ کے جنوب مشرق میں ایک قدیم چشمہ ہے۔ یہ 1620 میں ملکہ نور جان نے اس چشمے کے سامنے باغ تعمیر کروایا اور اس کا نام بیگم آباد رکھا۔ کیا رکھا جی؟ بیگم آباد۔ یہ باغ اچھا بل کے نام سے مشہور ہے۔ کس کے نام سے مشہور ہے؟ اچھا بل کہتے ہیں اسے، کے نام سے مشہور ہے۔ ایک اور باغ نسیم باغ کے نام سے ایک اور جگہ مشہور ہے جو ڈیل جل کے کنارے واقع ہے۔ یہ باغ 1638 میں شاہجہاں نے بنوایا۔ یہ باغ اونچے اونچے اور گھنے چناروں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں گرمی کے موسم میں بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ موسم خزاں میں چنار کے پتے جب سرخ ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں جیسے آگ لگ گئی ہو۔ نسیم باغ اس وقت کشمیر یونیورسٹی کی عمارتیں ہیں، اس کے پاس ہی ڈل کے کنارے پر ایک خوبصورت پارک بنائی گئی ہے۔ یہاں قریب ہی حضرت بل کی مشہور درگاہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کشمیر میں کئی باغات ہیں۔ خوبصورتی اور دلکشی کی کسی طرح کم نہیں ہوتی۔ ویری ناگ ہے، کوکر ناگ ہے کے باغ ہیں، یہ خاص طور پہ قابل ذکر ہیں۔ دونوں باغ جو ہیں پہاڑ کے دامن میں پھوٹنے والے چشموں کے سامنے بنے ہیں۔ ویری ناگ بہت ہی قدیم ہے اور مغل باغات سے مشابہت رکھتا ہے۔ کوکر ناگ کا پانی گرمیوں میں بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، لوگ اسے پینے کے لیے بوتلوں میں بھر کے لے جاتے ہیں۔ یہ انسان کے ہاضمے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے یہاں سیاح آتے ہیں اور قدرتی حسن اور انسان کے ذوق و جمال دونوں کی داد دیتے ہیں۔ ان باغات کی وجہ سے جنت بے نظیر کشمیر کی خوبصورتی دبلا ہو جاتی ہے، اور کشمیر کی قدرتی مناظر، یہاں کی برف پوش پہاڑیاں، اچھلتی کودتی ندیاں اور سرسبز میدان، یہاں تو سال بھر سیاحوں کے لیے باعث کشش ہیں، لیکن ان باغات کی سیر کے لیے اپریل سے اکتوبر تک کا عرصہ زیادہ مناسب ہے۔ تو یہ باغات جو ہیں یہ کشمیر کے ہیں۔ تو انہی کے بارے میں کچھ سوالات بھی ہیں جو آپ لکھیں گے۔ تو پہلا سوال جو ہے
مغل کشمیر کے مغل باغات کی دلکشی کا راز کیا ہے؟ تو اس میں آپ لکھیں گے مغل باغات کی دلکشی کا راز یہ ہے کہ ان کے ذوق جمال کو دبلا کرنے کے لیے باغات عام طور پر پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے اور اونچی اونچی جگہوں کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ نظارہ اس کا دگنا ہو جائے، اور خوبصورت جگہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کے کسی ایک باغ کا تذکرہ اپنے لفظوں میں کیجیے۔ کچھ تذکرہ اپنے لفظوں میں کیجیے۔ تو یہاں شالیمار باغ کی میں نے بات کی ہے۔ شالیمار باغ ان باغات میں سے ایک پرانا باغ ہے جس کی بنیاد مغل بادشاہ جہانگیر نے 1619 میں ڈالی۔ شاہ جہاں نے اس باغ کو وسعت دی۔ یہ باغ سری نگر سے 10 کلومیٹر دور شمال مشرق کی جانب پہاڑی کے دامن میں واقع ہے۔ یہ باغ 4 طبقات میں منقسم ہے۔ یہاں کے فوارے، برادریاں اور سکون بخش خوبصورتی سب کچھ 1634 میں بنائی گئی ہیں۔ اور ایک سوال ہے اور کہ درج ذیل محاورات کے معنی معلوم کیجیے۔ دبلا ہونا، مالا مال ہونا، بیان سے باہر ہونا، باغ باغ ہونا، تانتا باندھ جانا، اپنی مثال آپ ہونا۔ تو دبلا ہونا دو چند یعنی دگنا ہونا، مالا مال دولت مند ہوتا ہے، بیان سے باہر جس کا بیان ممکن نہ ہو، باغ باغ ہونا خوش ہونا، تانتا باندھنا آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہونا یا بھیڑ والا علاقہ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تو یہاں سے آگے ہم کل کریں گے۔